نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا جسم ایسا ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط ہو چکا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، یعنی کسی شخص نے 2 شادیاں کی ہیں یا 3 شادیاں کی ہیں یا اسی طرح 4 شادیاں کی ہیں، چونکہ اسلام نے 4 کی گنجائش رکھی ہے اور 4 شادیاں ایک آدمی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو 4 کی گنجائش تو ہے، لیکن ان کے اندر عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا وہ لازم اور ضروری امر ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ان کے اندر عدل نہیں کرتا، ان کے اندر انصاف نہیں کرتا، تو یہ وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ وہ غائب ہو چکا ہوگا یا ساقط ہو چکا ہوگا۔ تو انصاف یہ ہے کہ انسان سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اور ایک جیسا سلوک اختیار کرے اور سب کی ضروریات اور حاجات کو حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر فقہاء اور علماء محققین نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کچھ اس طریقے پہ کیا جائے، اگر ایک شخص ایک کے ہاں رات گزارتا ہے تو دوسری اگر بیوی ہے تو دوسری رات دوسرے کے ہاں گزارے، اسی طرح اگر 3 بیویاں ہیں تو تیسری رات تیسرے کے گھر گزارے، اور اگر 4 بیویاں ایک شخص کی ہیں تو چوتھی رات چوتھے کے گھر میں گزارے، تاکہ ان کے درمیان عدل قائم ہو۔ اسی طرح دن کے اندر بھی عدل ہوگا اور چیزوں کے اندر اشیاء خوردنی یعنی جو استعمال کی چیزیں ہیں یا ملبوسات وغیرہ ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، ان میں بھی عدل کو رکھا جائے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت بہت زیادہ عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی چیز کھانے پینے کی لاتے تو ایک بیوی کو بھی دیتے، دوسری بیوی کو بھی دیتے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ ایک خربوز گھر پر لائے تو دیکھا کہ وہ خربوز جو ہے ایک طرف سرخ تھا اور ایک طرف سفید تھا، تو دوسری بیوی کہنے لگی کہ تمہاری کیا پہلے والی سے محبت زیادہ ہے کہ اس کو تم نے سرخ حصہ تھما دیا اس کو کاٹ کر جو مجھے آدھا دیا ہے یہ تو سفید حصہ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پشیمان ہوئے اور اس کے بعد وہ جایا کرتے تھے بازار کی طرف اور 2 خربوزے لا کر وہ بیویوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک کے لیے اور دوسرا دوسرے کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک کا تربوزہ پھر سفید نکل آیا اور دوسرا سرخ نکل آیا، پھر اسی طرح جو ہے وہ آپس میں وہ باتیں بڑھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی شرمندہ تھے۔ پھر وہ جب کوئی چیز خریدنے جاتے تھے، اسی طرح خربوز وغیرہ جب خریدتے تھے تو اس کو ایسے کرتے تھے کہ وہ دکاندار سے کہا کرتے تھے کہ اس کو آپ کاٹ لیں، تو ایک حصہ جو سرخ ہوتا تھا اس کے ساتھ سفید حصہ رکھ دیتے تھے اور دوسرے حصے کے ساتھ پہلا حصہ جو سفید ہوا کرتا تھا وہ ملا دیا کرتے تھے، یعنی اتنا عدل کرتے تھے، اتنا انصاف اور اتنا مساوات کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی طرح جب ایک بیوی کے لیے کوئی سوٹ خریدتے تو دوسرے کو بھی اسی طرح کا سوٹ خرید کر دیتے، اگر ایک کو جوتا خرید کر دیتے تو دوسرے بیوی کو بھی اسی طرح جوتا خرید کر دیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ محتاط پسند انسان تھے اور بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار شخصیت تھے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس ہمارے علماء کی مثالیں موجود ہیں، فقہاء کی مثالیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو لے کر وہ چلتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو یہ کوشش کرے کہ ان کے اندر عدل سے کام لے، یعنی ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی اس طریقے پہ رکھے کہ ان کے اندر مساوات کا خیال رکھا جاتا ہو۔ اسی طرح ملبوسات ہے اس میں مساوات کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح خوش اخلاقی کے ساتھ، چاہے وہ باکرا ہو چاہے وہ سیبہ ہو۔ باکرا اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کا پہلی دفعہ نکاح ہوا ہو،
اور سیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو یا تو طلاق یافتہ ہو یعنی مطلقہ ہو یا پھر اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ باکرہ ہے یعنی پہلی بار اس کی شادی ہو رہی اس کا زیادہ خیال رکھا جائے اور دوسری جو سیبہ ہے اس کا کم خیال رکھا جائے۔ شریعت نے اس چیز کو ملحوظ نظر رکھا ہے کہ دونوں کے اندر مساوات قائم کی جائے گی۔ اسی طرح بیوی بچوں کا خیال رکھا جائے گا تو قیامت کے دن اس وعید کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت پر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عزت سے بھی نوازیں گے، کیونکہ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں اگرچہ آپ کو نکاح کرنے کا حق دیا گیا ہے اور ایک آدمی ایک سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس چیز کو ملحوظ نظر رکھنا ہوگا کہ ان کے اندر عدل ہو، ان کے اندر مساوات ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔